السلام علیکم جی۔ متاثرین کے نام پہ بنائی گئی کمپنی کیش ورتھ اب تک فراڈ کر چکی ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کروائی تھی اکوموڈیشن کی مد میں یا پھر نیو فریش ڈپازٹ کی مد میں، وہ تمام لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اور پریشان ہیں کہ کسی بھی طرف سے معلومات مل جائے کہ کس طرح یہاں اس کمپنی سے پیسے ریکور کیے جا سکتے ہیں، کس طرح ان لوگوں سے پیسے واپس ڈیمانڈ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب بھی کسی نے فراڈ کرنا ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے یا پھر بالکل بھی آپ کو پیسے واپس نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کو چکما دیتا ہے، وہ آپ کے ٹرسٹ کو دوبارہ سے وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ چلو ہم نے فراڈ تو کیا ہے، بھاگتے بھاگتے ایک اور فراڈ اس کے ساتھ کیا جائے، ایک اور بار اس کو چونا لگایا جائے، اس کو دھوکہ دیا جائے۔ تو اس قسم کے دھوکے میں آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں آنا۔ اور دوسری طرف اگر ایک اور پکچر دیکھی جائے تو ان لوگوں کا پلان ہی یہ تھا، کیونکہ B4U کے وکٹمز بہت زیادہ تھے اور وہ B4U کو بھول نہیں پا رہے تھے، اسے موو آن نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کا حق واپس مل نہیں رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک نیو کمپنی لانچ کریں گے، وہاں پہ اسی قسم کا چکر کریں گے، اور وہاں پہ جب متاثرین پیدا ہو جائیں گے تو جو ڈیورژن ہے اس کمپنی کے متاثرین کی طرف چلی جائے گی، اور جو پچھلے متاثرین ہیں جو کہ اگر ایز اے کمیونٹی دیکھا جائے ان کی کمیونٹی زیادہ بڑی ہے کیش ورتھ کے متاثرین سے، ان لوگوں کو ہم اگنور کریں گے، ان متاثرین کو یوٹیلائز کر کے کہ بھائی اب تو یہ متاثرین ہیں، ان لوگوں کو پورا کرنا ہے۔ پچھلی تو بعد کی بات ہے، وہ سیف الرحمان جانے B4U جانے، ہم نے کیش ورتھ والے لوگوں کو دیکھنا ہے، اور اس میں B4U کے متاثرین فیڈ اوے ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ سیف الرحمان تو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں رکھتا، جو انٹریکشن رکھ رہا تھا B4U کے نام پہ وہ کیش ورتھ کا ماسٹر ڈسٹریبیوٹر کوچ راجہ ریاض تھا، اور اس نے مکمل طور پہ اس پورے نیٹ ورک کو یوٹیلائز کیا، اور اب اس کے پاس ایک جواز ہے کہ بھائی میں نے تو کیش ورتھ کے متاثرین کو دیکھنا ہے۔ تو اب جو ڈیورژن ہے کیش ورتھ کے متاثرین کی طرف ہوگی، اور جو B4U کے وکٹمز ہیں وہ فلی اس ٹائم پہ اگنور ہوں گے، کیونکہ کوچ راجہ ریاض کیش ورتھ کا ہی ماسٹر ڈسٹریبیوٹر تھا، اور وہ اب بار بار یہی بات کرتا ہے کہ میں تو اینڈ یوزرز میں سے تھا، حالانکہ اس نے کمپلیٹلی اس چیز کو مس یوز کیا، وائلیٹ کیا، اور B4U کا نام اور ٹیگ استعمال کر کے اپنا نیٹ ورک بنایا، اپنی کمپنی کو پروان چڑھایا، اور وہاں پہ فراڈ کر کے متاثرین پیدا کیے دوبارہ سے۔ اور اب دوبارہ سے جو متاثرین پیدا کیے ہیں، یہ اس میں سیف الرحمان کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جو لوگ ہیں اب وہ یہی کہیں گے کہ یار ایٹ لیسٹ ہمیں کیش ورتھ والے ہی 25% واپس دے دیں، ہم پرانے بھی بھول گئے ہیں، ہم پچھلے بھی بھول گئے ہیں، B4U والے نہیں چاہیے۔ تو اس کشمکش میں جو B4U کے وکٹمز ہیں ان کو جو ہے ان کی آواز کو دبایا جائے گا، اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بالکل بھی ان لوگوں کے لیے کوئی سٹینڈ لینے والا نہیں ہوگا، اور اس طرح B4U بھی ماضی کا حصہ بن کے رہ جائے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اپنا خیال رکھیے گا، کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔